بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك فضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو اور درود و سلامتی ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، ہم نے کل پچھلی کلاس میں جو ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی وہ تھی کہ غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں، غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اسی کی تکمیل کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں باذن اللہ تعالی. تو یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ غسل کے یعنی جو جنابت کا جو غسل ہوتا ہے اس کی سنتیں کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، آج اس کے غسل کے واجبات اور سنتوں کے متعلق کچھ تنبیہات پڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ یعنی نوٹس اور کچھ تنبیہات. طيب ٹھیک. طيب اس میں پہلی تنبیہ یہ ہے کہ جس نے حدث اکبر کے لیے غسل کیا تو اس کا حدث اصغر بھی ختم ہو جائے گا. یعنی غسل وضو سے کفایت کرے گا اگرچہ اس نے غسل میں وضو نہیں کیا ہو یا حدث اصغر کی نیت نہیں کی ہو. یعنی جس نے اگر جنابت کے بعد اور اس نے جنابت کے لیے غسل کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ حدث اکبر کو اٹھائے، یعنی جنابت جو اس پہ جو حدث لاحق ہو گیا اس انسان پر، اس کو وہ دور کرے اور اس کو اٹھائے، تو اس سے کیا ہوگا، حدث اصغر بھی خود ہی کیا ہوگا، خود بخود بغیر نیت کرے کہ بھی کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ نے جنابت کی غسل کیا تو آپ کو اس میں ضروری نہیں کہ نا اس کے بعد آپ پھر سے وضو کریں، آپ پھر سے وضو کریں. اس لیے کہ تو اگر آپ نے جنابت کے لیے غسل کیا، اگر آپ سے احتلام ہوا تھا یا آپ سے منی نکلی تھی اور اس کے بعد آپ نے کیا غسل کیا اس کے لیے تاکہ کیا کریں، آپ پہ جنابت آپ پہ آ گئی ہے اور لائق ہو گئی ہے آپ کو، تو آپ چاہتے ہیں کہ نا یہ جنابت کو دور کریں، تو آپ نے کیا کیا، غسل کیا، آپ نے غسل کیا تو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے کیا کیا تھا، فرضاً آپ سے منی بھی نکلی تھی اور کیا ہوا تھا کہ نا آپ سے نا کوئی آپ سے ہوا بھی خارج ہوئی تھی، یا آپ نے کچھ ایسا کام کیا تھا جس سے نا وضو ٹوٹ گیا تھا آپ کا، ایسا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھا لیا تھا، جو ہم نے پڑھے ہیں اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا تھا نواقض الوضو میں، وضو توڑنے والے چیزوں میں. تو آپ کو وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر سے آپ کو یہ غسل کافی ہے. اس لیے کہ غسل بڑی چیز ہے، غسل بڑی طہارت ہے. ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ طہارت کے دو اقسام ہیں، بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت. تو غسل بڑی طہارت ہے اور وضو چھوٹی طہارت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے بڑی طہارت کر لی تو پھر چھوٹی طہارت کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، بلکہ کافی ہو جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، بلکہ کافی ہو جائے گا. طيب نعم، اس میں یہ کہ نا اگر آپ نے وضو کیا، پھر وضو کے اختتام میں کیا ہوا کہ نا آپ نے غسل کیا تھا اور آپ کے اختتام میں کوئی بھی آپ سے کوئی چیز آپ سے پھر سے وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کریں، وہ تو بات واضح ہے، ٹھیک ہے نا.
یعنی وضو کے غسل کے دوران یا غسل کے انتہا کے بعد اگر آپ سے اگر کچھ ٹوٹ جائے، کوئی اگر آپ سے کچھ یعنی آپ کا وضو ٹوٹ جائے کوئی وجہ سے، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر سے آپ وضو کریں گے. تو انشاءاللہ اگر کسی نیت بھی نہیں کی، اگر کسی نیت کی دونوں کی کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں دونوں کے لیے، دونوں کی نیتوں سے، تو یہ آپ اسکرین نہیں آ رہی، اسکرین اور میری ویڈیو سب برابر ہے نا انشاءاللہ؟ شیئر اسکرین اور ویڈیو اور آواز، اسکرین بھی آ رہی ہے نا؟ اسکرین پہ ابھی کیا آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تنبیہات آ رہی ہے نا؟ تنبیہات یہ آ رہی ہے نا اسکرین پہ؟ یہ نظمین شیخی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسکرین موو نہیں ہو رہی. ابھی آ رہی اسکرین برابر؟ ابھی ابھی آ رہا ہے برابر؟ طيب ٹھیک ہے. طيب ٹھیک ہے. تو آپ لوگ مجھے بول دیا کریں اس پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. کل بھی یہ ایسا سیم مسئلہ ہوا تھا. تو اگر اسکرین ابھی اٹک جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں تو آپ لوگ مجھے کیا کریں، بولتے ہیں کہ اسکرین آگے کی نہیں آ رہی ہے، یہ پچھلی اسکرین ابھی تک بتا رہی ہے. طيب تو امید ہے انشاءاللہ یہ فرسٹ پوائنٹ واضح ہے. یہ فرسٹ پوائنٹ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ واضح ہے انشاءاللہ باذن اللہ. طيب طيب ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ جنابت اور حیض کے غسل میں عورت کو بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سر پر پانی کی 3 جلود ڈال لے، بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. ضروری ہے، بشرطے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، یہ ضروری ہے. تو عورت کو ضروری ہے کہ نا جنابت کے اور حیض کے غسل میں بالوں کو کھولے. اگر اس کے بال بنے ہوئے ہیں، چھوٹی وغیرہ دلی ہوئی ہے، تو ضروری نہیں ہے وہ بال کھولے. یہ کھولنا ضروری نہیں ہے. کھولنے تو اچھی بات ہے لیکن کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کافی ہے کہ کیا کرے، وہ 3 بار سر کے اوپر سے پانی ڈال لے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ 3 بار ڈالنا سنت ہے. 3 بار پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت ہے. یعنی سر کے اوپر سے ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ یعنی غسل کی سنتوں میں سے کہ 3 بار پانی ڈالنا سر پہ سے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مرد اور دونوں کے لیے. لیکن شرط کیا ہے کہ پانی آپ کو یقین ہو کہ پانی پہنچا ہو. اگر آپ کو یقین ہے کہ پانی نہیں پہنچا، صرف بال بہت سختی سے سخت بنے ہوئے ہیں اور باندھے ہوئے ہیں، اور آپ کو ڈر ہو رہا ہے کہ شاید پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر کھولنا ضروری ہے. لیکن اگر پانی پہنچتا ہے تو ختم، کافی، تو کھولنے کی ضرورت نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ غسل میں ترتیب اور موالات واجب نہیں ہے. یعنی غسل کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ غسل میں کرنا کیا ہے کہ جسم کو دھونا ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ غسل کے فرائض میں کیا ہے؟ غسل کے فرائض ہم نے کہا کہ 3 فرائض ہیں غسل کے. کون سے فرائض ہیں غسل کے؟ پہلی چیز یعنی غسل جنابت میں 3 چیز ضروری ہے. غسل جنابت میں 3 چیز ضروری ہے اور فرض ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ نیت کرنا ہے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ سارے جسم کو دھونا، یعنی سارے جسم تک پانی پہنچنا، سارے جسم تک پانی کا پہنچنا. اور تھرڈ چیز کیا تھی؟ ہاں، تھرڈ چیز تھی کہ نا انسان کیا کرے کہ نا کلی کرے اور ناک میں ڈالے، یعنی المضمضۃ والاستنشاق. نعم، کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے. ٹھیک ہے نا؟ نیت. نعم ممتاز، ذوالکفل نے صحیح کہا. ویسا سے نام یس. طيب تو ہم نے کیوں کہا کہ نا کلی کرنا ہے؟ اس لیے کہ نا یہ باڈی ایک ہی ہے. پوری باڈی کیا ہے؟ باڈی کا اعتبار ایک ہی ہے. باڈی کا اعتبار کیا ہے؟ جیسا کہ باڈی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پارٹ ہے. ہم نے وضو بھی کہا کہ موالات ضروری ہے، اس لیے ہے. وضو میں موالات کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، آپ لوگوں کو کیا مطلب ترتیب اور موالات؟ ترتیب تو واضح ہے، اور موالات کا مطلب کیا ہے؟ موالات یہ ہم نے ذکر کیا تھا وضو کے دوران. وضو کے مسائل میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نا وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 6 فرائض وضو کے. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 6 فرائض ہیں. اس میں سے 6 جو تھا وہ تھا موالات. کیا مطلب موالات کا؟ ہاں، ہم نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے وضو کے مسائل میں کہ موالات کا مطلب کیا ہے؟ تاخیر نہ کرنا نا، یعنی کنٹینیوس ہونا، کنٹینیوس. اور یعنی ایک پارٹ دھونے کے بعد سیکنڈ پارٹ دھونے میں لمبا وقفہ نہ ہو، حتیٰ کہ نا پریویس جو پچھلا پارٹ کیا ہو سوکھ جائے، تو لیکن وہ اس لیے تھا کہ وضو میں کیا ہے؟ مختلف پارٹس ہیں، 4 پارٹس ہیں نا. وضو میں دھونے کے 4 پارٹس ہیں، لیکن غسل میں سارا جسم ایک ہی پارٹ کے اعتبار سے، اسے کہ سارے جسم کو دھونا ہے، تو سارے جسم ایک ہی پارٹ کے نا ایک ہی پارٹ کے مانند ہے، ایک ہی عضو کے وہ ہے نا مانند ہے.
ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کریں کہ اگر کسی نے کیا کیا, پہلے ہاتھ دھو لیے, پھر اس نے سر دھویا, پھر اس نے یہ کیا, کوئی حرج نہیں ہے, کیا ہے, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ پہلے ٹھیک ہے نا. تو ترتیب اور موالات غسل میں واجب نہیں. تو اس طرح سے کیا ہے کہ نا فورتھ, غسل کے دوران اپنی شرمگاہ کی سطح پوچھی ضروری ہے. یہ تو واضح ہے, اور یہ تو ہوتا ہے عام طور پر, لیکن یہ بھی واضح ہے کہ نا یعنی انسان کیا کرے گا نا, یہ سابقہ کیا ہے, سابقہ قوموں میں یہ چیز نہیں تھی. سابقہ قوموں میں کیا ہوتا کہ وہ ہے نا لیکن ہماری اس شریعت میں کیا ہے, سطح پوشی کی انتہائی ضروری ہے. انسان کیا کرے, جب بھی کیا کرے, وہ پانی نہائے اور غسل کرے تو کیا کرے, وہ ہے نا اپنی سطر پوشی کرے, کیا کرے, اپنی شرمگاہ کی سطر پوشی کرے. طيب نا, اس طرح سے کیا ہے کہ نا یہ, طيب یہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہ کچھ تنبیہات تھے. اب یہ شارٹ میں یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ نا غسل جنابت کا شارٹ میں مختصر مکمل طریقہ کیا ہے. نہیں, فرق ہے دونوں میں نے کل کہا تھا کہ نا بغیر کپڑوں کے, یعنی بغیر, یعنی آپ اگر آپ کوئی بند کمرہ ہے اور بند حمام ہے تو وہاں پر آپ نہا سکتے ہیں, تو وہ آپ کی سطر پوشی ہو گئی. یعنی کیا مطلب سطر پوشی, کہ لوگ آپ کو دیکھیں نہیں, لوگوں کی نظر آپ تک نہیں پہنچے, لوگوں کی نظر آپ تک نہ آئے, یہ مطلب ہے مقصد سطر پوشی کا. یہ نہیں کہ نا آپ کو جب اکیلے ہوں اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تو آپ کو جب بھی ضروری ہے کہ آپ سطر پوشی کریں, نہیں, بلکہ آپ اگر لوگوں کے سامنے ہوں یا جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اسی جگہ غسل کریں گے اور غسل لیں گے جہاں پر کوئی آپ کو دیکھے نہیں. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہی جن دیکھتے ہیں, فرشتے دیکھتے ہیں, وہ نہیں, اس کا اعتبار نہیں, اس کا کیا ہے, اس کا اعتبار نہیں. یعنی بعض نے کہا کہ وہی حتیٰ کہ اگر آپ اکیلے بھی اگر پانی نہ ہے تو آپ سطر پوشی کریں, اس لیے کیوں, جن دیکھتا ہے اور شیطان دیکھتا ہے, شیطان وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس کا اعتبار نہیں, اس کا کیا ہے اعتبار, اس کا اعتبار نہیں ہے. طيب یہ بات واضح نہیں میری. لیکن اس میں یہ ہے کہ انسان کیا کرے, اس میں ایک اہم نقطہ میں بیان کر دوں کہ نا چاہیے کہ انسان کیا کرے, جب بھی حمام جائے تو بسم اللہ بولے جائے, کیا کرے, بسم اللہ بولے جائے, اس لیے کہ حمام میں شیاطین کا گھر ہے, شیاطین کی جگہ ہے حمامات اور باتھ رومز. تو اور یہ بہت سے قصے ایسا ہوئے ہیں جو خاص طور جو خوبصورت ہیں, اور تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نا اگر کسی انسان نے بسم اللہ وہ داخل نہیں ہوا حمام کے اندر, اور یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا, مکمل وہ اپنے کپڑے نکال دیے, تو کبھی شاید جن نعوذ باللہ اس آدمی سے, دونوں طرف سے, کبھی آدمی سے اور کبھی عورت سے, دونوں سے ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ نا کبھی جن ان سے مرغوب ہو کر انہیں کیا کرتے ہیں, ان پہ حملہ کرتے ہیں, ان کی خوبصورتی کے دیکھ کر, یا تو خوبصورتی یا تو کبھی دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لازمی ہے کہ انسان کیا کرے, ہر انسان وہ جب بھی داخل حمام کو کیا کرے, بسم اللہ بول داخل ہو, بسم اللہ بول کے کیا کرے, وہ داخل ہوئے, ٹھیک ہے نا. یہ بات واضح نہیں میری, ٹھیک. اس میں ایک بات یعنی, اور یہ قصہ ہوا تھا پہلے, ہوا تھا کہ نا, اور کہ نا اتفاق عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ ایک شخص باہر نکلا نماز پڑھنے کے لیے, تو ایک جنی عورت نے آ کے اس کو قبضہ کر لیا تھا اور جا کے اس سے شادی کر لی تھی. اور یہ نا اس میں اختلاف ہے علماء کا, کیا انسان اور جن میں شادی ہو سکتی ہے آپس میں, اور صحیح ہے کہ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, اور واقع میں ہوئی ہے کئی بار, یہ موجود ہے قصے. تو یہ قصہ ہوا تھا کس میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور یہ مشہور قصہ ہے. پھر حتیٰ کہ جو میراث میں جو بات شروع ہوئی تھی, یعنی میراث میں جو مفقود کا جو میراث ہے, اس کا مسئلہ جبھی سے شروع ہوا تھا, اسی وقت سے, کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا. طيب تو ہم ابھی بیان کریں گے کامل غسل کی مختصر کیفیت. پہلی چیز کیا ہے کہ نیت کرنا, اس سے پہلی چیز کیا ہے, نیت کرنا. سیکنڈ چیز کہ پھر بسم اللہ کہنا, پھر بسم اللہ کہنا. پھر تھرڈ چیز کیا ہے کہ پھر ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا. تو پہلی چیز نیت کرنا, سیکنڈ بسم اللہ کہنا, تھرڈ پھر ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا, اور فورتھ کیا ہے پھر شرمگاہ کو دھونا. ففتھ کیا ہے پھر کامل وضو کرنا. سکس کیا ہے پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا,
اور پھر کیا ہے اس کے بعد ہے نا پھر اپنا بقیہ جسم کو ایک مرتبہ دھونا، پھر اپنے بقیہ جسم کو ایک مرتبہ دھونا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں کیا ہیں، تو یہ مکمل اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مکمل آپ کا غسل ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے، یہ مکمل غسل کا طریقہ ہے، یہ مکمل غسل کا کیا ہے، یہ مکمل غسل کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں نے ایک بات لکھی تھی لیکن میں یہاں پر اس کو لکھنا بھول گیا. دو پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھنا بھول گیا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو میں نے آج ہی ایڈ کیا تھا، یہ اس کو کل بنایا تھا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نا آپ ہے نا پیر دھونے میں یعنی غسل کے متعلق کہ غسل میں جائز ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں، غسل میں جب ہم نے کہا کہ یہ سنت ہے کہ انسان وضو کرے، تو جب وضو کرے جب وضو کرتا ہے انسان تو اس کو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے پیروں کو نہ دھوئے. یعنی جب وضو کرے تو اپنے پیروں کو نہ دھوئے بلکہ کیا کرے، غسل مکمل کر کے پھر اپنے پیروں کو دھوئے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک آپشن ہے اگر اس کی خاص طور پر اگر اس کی حاجت ہو. یعنی کبھی انسان غسل کرتا ہے کہ نا کہاں پر، جہاں پر مٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر غسل میں اگر ہم نے کہا پہلے کیا کرے گا، پہلے نیت کرے گا، پھر اس کا بسم اللہ کھائے گا، پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھوگا، پھر شرما کو دھوئے گا، پھر وضو کرے گا، پھر اپنے جسم کو دھوئے گا. تو وضو کیا ہے جسم یعنی غسل میں وضو پہلے ہے، یعنی دھونے سے پہلے اپنے سارے جسم کو دھونے سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے وضو ہے. تو اگر وہ وضو کر لے پھر سے اس کو جب اپنے جسم کو دھوئے گا تو ممکن ہے کہ نیچے اگر کچھ گندگی وغیرہ ہے یا مٹی وغیرہ ہو تو پھر سے اس کو کیا ہوگا، پھر اسے جو ضرورت پڑے گی پیر دھونے کی. یہ اب تو مشکل، یہ اب تو نہیں ہوتا، یہ پہلے زمانے میں تھا جب مٹی پہ جب پہلے، ابھی تو ٹائلس ہے وغیرہ، ٹھیک ہے نا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کیا کیا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کیا، مکمل وضو کیا صرف، اور پیر نہیں دھوئے، اور پیر نہیں دھویا، پھر اپنا سارا مکمل غسل کو مکمل کیا. پھر غسل کے انتہا میں کیا کیا، غسل کے انتہا میں کیا کیا، پھر سے پھر کیا کیا، اپنے پیر دھوئے. تو یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز ہے کہ انسان کیا کرے، یعنی اپنے پیروں کو اور قدموں کو کا غسل تاخیر کر دے اور مؤخر کر دے، کب، غسل کے انتہا تک، غسل کے انتہا تک، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. نہیں سب سے پہلے دیکھیے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہوا کہ نا کیا پیر کو یعنی مؤخر کرنا دھونے میں کیا یہ سنت ہے یا حاجت کے لیے اللہ رسول نے کیا. یعنی اللہ کے رسول نے یہ حاجت کے لیے کیا تھا، یعنی جب ضرورت تھی اس لیے کیا، یا اللہ کے رسول نے اس لیے کیا کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اکثر دلائل میں یہ آتا کہ تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حاجت کے لیے کیا تھا وہ، تو وہ سنت نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ انسان جبھی ہو، افضل یہی ہے کہ انسان مکمل وضو کے دوران ہی دھو لے اگر اس کو اگر حاجت نہ ہو، ٹھیک ہے نا. وہ بات نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے ہونا بلکہ تاخیر کیا تھا، اسی کہ وہ افضل ہے بول کے. لیکن جو لگتا ہے، جو راجح قول ہے، پاورفل قول یہ ہے کہ انسان مکمل وضو کر لے، پھر اگر حاجت رہے تو اپنے قدموں کو نہ دھوئے اور اس کو مؤخر کر دے، کیا کرے، اس کو مؤخر کر دے. طيب اور ایک بات یہ بھی ہے جو آخری بات ہے کہ نا اگر کسی انسان نے غسل کیا اس کے لیے، یعنی گندگی دور کرنے کے لیے، یا پسینہ ہو گیا تو پسینہ صاف کرنے کے لیے، یا کسی انسان نے کیا کیا، غسل کیا ٹھنڈک کے لیے، تو اس انسان کے لیے وضو کافی نہیں ہے. یعنی اس انسان کا غسل وضو سے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا بعد میں. اس لیے کہ اس نے غسل یہ نہیں کیا، اس نے غسل جنابت کے لیے نہیں کیا، اپنے حدث اکبر کو اٹھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ عام غسل کیا تھا. تو عام غسل کرنے سے، عام غسل وضو سے کافی نہیں ہوتا، عام غسل وضو سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ جو غسل کافی ہوتا ہے وضو سے، وہ ہے غسل جنابت، یا جو حدث اکبر جیسا کہ حیض کا غسل ہو، حیض کے بعد ہو، یا نفاس کے بعد، یا جنابت کے بعد. یہ بات واضح انشاءاللہ. یہ 2 پوائنٹس جو میں نے بھی ذکر کیا آخری میں. طيب اب انشاءاللہ ہم عام غسل میں بھی وضو کریں گے، تب بھی نہیں اگر آپ وضو کر لی ختم، بس اگر آپ نے وضو کر لیا تو بات ہو گئی. یہ بات چل رہی ہے کہ وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے مکمل وضو کر لیا تو بات ہو گئی ختم. پھر آپ سے اگر کوئی چیز اسی لائق نہیں ہوئی جس سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر کافی ہے. سکتے ہیں 3 دفعہ سر پانی ڈالنے. پلیز کیا ہے کہ نا تو شاور سے دیکھیے، اگر شاور سے آپ کیا کریں گے، اگر دیکھیں آسان ہے. اگر آپ کو کرنا ہے تو ایک بار، اگر شاور 2 ہوتے ہیں، ایک تو اوپر لگا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی ہو، یا اوپر کا ہو نیچے کا ہو، آپ ایک بار کریں گے، پھر ہٹا دیں گے شاور کو، پھر ڈالیں گے، پھر ہٹا دیں گے، پھر ڈالیں گے، ہٹا دیں گے 3 مرتبہ. یا اگر اوپر سے شاور لگا ہوا ہے، اوپر اگر دیوار پہ لگا ہوا ہے
تو ایک بار اپنا سر نیچے کریں گے، پانی آ جائے گا، پھر ہٹا لیں گے، پھر 3 بار ایسا کر لیں گے نا، یہ طریقہ. طيب ٹھیک ہے نا. اسٹارٹ کیا وضو سے تب طيب نعم. تو اگر کسی انسان نے شروع میں اگر وضو کیا، غسل سے پہلے اگر اس نے وضو کر لیا، اگر غسل سے پہلے اس نے وضو کر لیا، پھر اس سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی اس نے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، اگر اس نے پہلے وضو کر لیا پھر اس نے غسل کیا اور اس میں اس نے کیا کیا، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، تو غسل تو اس کا وضو باقی ہے. نہیں، عام غسل میں آپ جس طرح نہائے مرضی آپ کی، عام غسل میں کوئی شرط نہیں ہے، عام غسل یہ آپ کی مرضی، جس طرح نہائے جس طرح آپ کو غسل کرنا ہے غسل کرے، یہ عام غسل میں کوئی شرط نہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں یہ جنابت کی، اور جنابت میں ہم نے کہا کہ فرض چیزیں صرف 3 ہی ہیں: نیت کرنا، ساری جسم تک پانی پہنچنا، اور کلی اور ناک میں ڈالنا پانی، بس یہ 3 چیزیں ضروری ہے. یہ کر لیں گے تو بھی آپ کا غسل جنابت بھی ہو گیا. یہ جو طریقہ میں نے بیان کیا یہ مکمل طریقہ مختصر، یہ مسنون طریقہ ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ، سنتی طریقہ. اگر کریں گے تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں، کریں گے تو آنی کوئی حرج نہیں. طيب ٹھیک ہے نا. طيب اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں نا. اب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تیمم کے مسائل. اب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تیمم کے مسائل، تیمم کا بیان. یہ لاسٹ چیپٹر ہے. پلیز دوسرا پوائنٹ جو آپ نے بیان کیا وہ ریپیٹ کیجیے. میں نے وہی بیان کیا کہ نا اگر کسی انسان نے جنابت کے لیے غسل نہیں کیا بلکہ عام غسل کیا، تو یہ عام غسل وضو سے کافی نہیں ہے. یہ عام غسل وضو سے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. لیکن جنابت کا جو غسل ہے وہ کافی ہو جائے گا وضو سے، اگرچہ آپ نے وضو بھی نہیں کیا. اگرچہ آپ نے کیا کیا غسل میں وضو بھی نہیں کیا تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن عام جو غسل ہے اس میں اگر وضو کیا تو کافی ہوگا، اگر وضو نہیں کیا تو پھر کافی نہیں ہوگا. بات واضح ہے نا. طيب یہ سیکنڈ جو میں نے جو یہ پوائنٹ بیان کیا، سیکنڈ پوائنٹ کس کا، یعنی آخری میں. طيب ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. طيب نا اس میں ہم یہاں پر انشاءاللہ ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں تیمم کے بیان میں. تو ابھی تک ہم نے کئی چیپٹرز پڑھ لیے الحمدللہ. طہارت کے مسائل، پھر آداب قضاء حاجت، اس طرح سے پھر نجاست کے مسائل، اس طرح سے وضو کے مسائل، مسح خفین کے مسائل، غسل کے مسائل. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دو باب باقی رہے گے انشاءاللہ الحمدللہ. صرف 2 باب باقی ہیں طہارت کے مسائل ختم ہونے کے لیے. طہارت کے مسائل ختم ہونے کے لیے صرف 2 پوائنٹ باقی ہیں، 2 باب باقی ہیں، 2 چیپٹرز. ایک تیمم کا بیان اور ایک حیض اور نفاس کا بیان. حیض اور نفاس کا بیان، یہ 2 چیپٹرز باقی ہیں انشاءاللہ طہارت کے مسائل میں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے طہارت کے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور تیمم کے مسائل بھی کم ہیں، اور حیض و نفاس بھی شاید آسان ہے، لیکن اس کو اگرچہ کچھ طول ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس میں اکثر مسائل بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ نا وہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، اور وہ مسائل عام طور پر اس کی فتویٰ کافی انشاءاللہ. طيب تو تیمم کی ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تیمم کا بیان. پہلی چیز تیمم کی لغوی تعریف. تیمم کی لغوی تعریف. تیمم کی لغوی تعریف یہ ہے کہ انسان کیا کرے. تیمم کا معنی ہے قصد و ارادہ کرنا، کوئی چیز کی طرف کیا کرنا، ارادہ کرنا، کوئی چیز کا وہ کرنا، قصد کرنا اور اس کا ارادہ کرنا، یہ تیمم ہے. کوئی چیز کا قصد کرنا اور اس کا ارادہ کرنا، یہ کیا تیمم ہے. اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام، اور تم ای ولا قاصدین، ای اور جب تم کیا کرو، جب تم مکے کی طرف جاؤ، اور جب تم جاؤ مکے کی طرف. تو یہ قصد ہے، یعنی تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث، اور تم جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو یعنی گندا مال کی طرف قصد کر کے اسے نا یعنی قصد کر کے انسان کیا کرے کہ نا، قصد کر کے انسان کیا کرے کہ نا، یعنی انسان کیا کرے کہ نا، یعنی خبیث مال کو کیا کرے، ظاہر نہ کرے اور اللہ کے نام میں خرچ نہ کرے، بلکہ اچھا مال کو اور طاہر مال کو خرچ کرے. یہاں پر جاوید صاحب نے کہا کہ نا نہیں اس میں حرج نہیں ہے سننے میں، آدمی سننے میں، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ سیکھے. ممکن ہے کہ آپ کے اہلیہ ہوں تو وہ اس کو مسلم معلوم تو وہ سنیں. تو آدمیوں کو بھی حیض و نفاس کے مسائل سیکھنا حرج نہیں ہے اس میں. کس نے کہا؟ کسی عالم نے یہ والی بات نہیں کہی کہ آدمیوں کو یہ مکروہ ہے یا مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کریں،
حیض و نفاس کے مسائل سیکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں بلا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو عورتیں بھی آدمیوں کے مسائل سے جان سکتی ہیں، اور آدمی بھی عورتوں کے مسائل جان سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے رسول نے سارے جو مسائل بیان کیے حیض و نفاس کے سامنے سب آدمی تھے، جیسے سب صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پہنچایا اپنی عورتوں تک، ٹھیک ہے نا. تو تیمم کا معنی ہے کیا ہے؟ تیمم کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے لغوی تعریف. پھر اس طرح سے تیمم کی شرعی تعریف کیا ہے کہ تعبد الہی کی خاطر نماز وغیرہ کی نیت کرتے ہوئے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. تعبد الہی کی خاطر نماز وغیرہ کی نیت کرتے ہوئے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ تیمم کی تعریف ہے، یہ تیمم کی تعریف ہے. تو یہ انشاءاللہ مجھے واضح ہے کیا نا، یہ تیمم کا معنی ہے. انشاءاللہ تیمم کی شروط کیا ہے، تیمم کی فرائض کیا ہے، تیمم کی سنتیں کیا ہیں، تیمم کب کریں گے کب نہیں کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، سب آگے آئے گا، سب انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ اس کی تعریف ہے مختصر، اس کی تعریف ہے. تو اللہ کے لیے کیا کرنا، پاک مٹی کیسے پتہ چلے گی؟ تو پاک مٹی مطلب اس میں گندگی نہ ہو، جو مٹی میں گندگی نہیں ہے وہ مٹی پاک ہے، جو مٹی میں گندگی نہیں ہے وہ مٹی پاک ہے. طيب تیمم کا حکم کیا ہے؟ تیمم کا حکم کیا ہے؟ تیمم کا حکم، تیمم پانی نہ ہونے کی صورت میں یا جب پانی کا استعمال متعذر ہو، یعنی پانی نہ ہو، پانی نہیں ہے تو جب کریں گے تیمم. یہ پانی ہے لیکن پانی سے جمع کرنا مشکل ہے، یعنی اگر انسان بیمار ہے، فل سخت سردی ہے، اور آپ کو گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس حالت میں یا پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن استعمال کرنا مشکل ہے، پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن اس کا استعمال کرنا مشکل ہو، تو اس وقت تیمم کرنا ہے، واجب ہے. کس چیز کے لیے؟ جو چیز کے لیے پاکی واجب ہے، نماز کے لیے پاکی واجب ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ نا، متعذر سے مطلب ہے کہ نا، متعذر کا مطلب ہے کہ نا یہ ناممکن ہو، جب پانی کا استعمال ناممکن ہو، کیا ہو، جب پانی کا استعمال ناممکن ہو، مشکل ہو، ٹھیک ہے نا. اور جس چیز کے لیے تیمم کرنا پاکی مستحب ہے، یعنی جو چیزوں کے لیے یعنی وضو کرنا سنت ہے، جیسا کہ ہم نے کیا کہا، یعنی کیا کہا، یعنی جو چیزیں یعنی سونے سے پہلے وغیرہ، تو جس چیز کے لیے وضو کرنا سنت ہے اس کے لیے تیمم کرنا بھی سنت ہے، اور جس چیز کے لیے تیمم کرنا واجب، وضو کرنا واجب ہے، اس کے لیے بھی تیمم کرنا واجب ہے. مٹی میں جو گندگی انسان کی آنکھوں سے نہ دکھے تو بات سنیں، اصل مٹی پاک ہوتی ہے، آپ کو گندگی نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب مٹی پاک ہے. آپ یہ نہیں کہ اس کو چیک کریں گے کہ ہانی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ گندگی ہے، تو آپ گندگی یوز نہیں کریں گے، چاہے آپ کو نظر آئے نہ آئے. دیکھیں اگر گندگی آپ کو معلوم ہے کہ گندگی ہے یہاں پر مٹی میں، تو اس کو آپ یوز نہیں کریں گے، چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. لیکن کوئی مٹی ایسی ہے جس کو آپ نہیں معلوم کہ صاف ہے، گندی ہے، اور آپ کو آنکھوں سے گندگی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب وہ صاف ہے. اس لیے کہ مٹی اصل صاف ہوتی ہے، یہ کیا اصل گندگی ہوتی ہے، اصل صاف ہوتی ہے، مٹی اصل صاف ہوتی ہے اور گندی نہیں ہوتی. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اگر جہاں مٹی نہیں ہے تو کیا پتھر سے کافی ہے، کیا آگے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے، تو یہ تیمم کی کیا چیز مسائل ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ نا تیمم کیا ہے. تیمم یہ ہماری امت کی خصائص میں سے، یعنی تیمم پہلے نہیں تھا، تیمم یہ ہماری امت کی خصائص میں سے، ہماری امت کی خصائص میں سے ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی. ہر نبی اپنے قوم کی طرف خاص آتا اور بھیجا جاتا، اور میں ہر کے پاس آیا ہوں، یعنی اللہ کے رسول کی جو رسالت تھی وہ عالمی رسالت ہے، سارے لوگوں تک. اور میرے لیے مال غنیمت کیا ہے، حلال کیا گیا تھا، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اور میری لیے زمین کو پاک، میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدے گاہ بنایا، یہ ہے. تو یہ ہماری امت کی خاص بات یہ ہے کہ تیمم ہمارے لیے خاص ہے، یعنی کسی قوم کے لیے تیمم نہیں تھا، بلکہ ہماری امت کے لیے، یعنی ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہماری امت اس بات کی خاص ہے کہ نا ہماری امت کے لیے کیا ہے کہ نا ہماری امت کو کیا ہوا کہ نا ہماری امت میں کیا ہے، یہ تیمم ہے، اللہ نے کیا کیا آسانی کے لیے. اور کہا کہ نا اور مہینے بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری اللہ نے مدد کی اور نصرت کی گئی، اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا،
طیب ٹھیک ہے نا. تو یہاں جو مراد کیا شفاعت کا مطلب کیا؟ شفاعت کا مطلب یعنی کون سی شفاعت ہے جو اللہ کے رسول خاص ملی جو کسی اور نبی کو نہیں ہے؟ شفاعت العظما. شفاعت عظما جو شفاعت اللہ رسول کریں گے کب کریں گے؟ قیامت کے دن جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تاکہ اللہ حساب شروع کرے، تاکہ اللہ کیا کرے؟ حساب شروع کرے. طيب طيب تیمم. تیمم کی ابتدا اور سبب مشروعیت. تیمم کی ابتدا اور سبب مشروعیت یعنی تیمم شروع کب ہوا؟ تیمم شروع کب ہوا یعنی کب سے تیمم شروع ہوا تھا؟ کب سے تیمم شروع ہوا؟ تیمم شروع ہوا کہ کب شروع ہوا؟ ہمارے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کا گمنا. کس کو یہ قصہ معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو یہ قصہ معلوم نہیں معلوم کہ یہ جو قصہ ہے کہ ام المؤمنین ہماری ماں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب ہار گم گیا تھا. نعم طيب ٹھیک ہے، اس کو میں ابھی اس کو بیان کر دوں گا شارٹ سے نعم تاکہ نا جن کو نہیں معلوم وہ جان لے. تو ایک دفعہ یعنی سفر میں تھے یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے، جہاد میں نکلے تھے. حتیٰ کہ جب پہنچے ذات البیداء کے مقام پر، بیداء ایک مقام کا نام ہے، جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا کہ نا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم گیا، وہ گم پائی. تو پھر وہ ہار تو بہت بھاری ہار تھا، تو وہ ہار گم گیا. تو کیا ہوا کہ نا تو پھر تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ہار گم گیا. تو سب لوگ رک گئے، تو قافلہ کیا ہوا؟ سارا قافلہ رک گیا اور سب کیا ہوئے؟ سب ڈھونڈنے لگے کہ نا ہار کہاں پر، اتنا دھنے کے نا دیر ہو گئی اور ہار نہیں ملا. ٹھیک ہے نا، اور ہار نہیں ملا. حتیٰ کہ نا نماز کا وقت آ گیا. اور یہ نماز سے پہلے کیا ہے نا نماز سے پہلے کیا ہے تو کیا ہوا کہ نا تو اس وقت کیا ہوا کہ نا ہمارے نا تو لوگوں نے آگے کہا کس سے؟ یعنی ہمارے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں معلوم کہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا؟ کہا کہ کیا کیا؟ کہا کہ آپ کی بیٹی نے ہمیں رکا دیا، اور آنے کے نہ پانی ہمارے ساتھ اور نہ پانی قریب ہے، کہیں پانی نہیں ہے، اور ہمارا قافلہ رک گیا آپ کی بیٹی کی وجہ سے. آپ کی بیٹی نے اپنا ہار گما دیا اور اس سے قافلہ رک گیا. تو وہ تو بہت غصے میں آ گئی اور فوری اپنی بیٹی کا سائے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور پھر تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اپنی زوجہ محترمہ کے یعنی ران پہ سوئے ہوئے تھے، ان کے ران پر اپنا سر رکھے کے سو رہے تھے. تو وہ آئے، تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اپنی بیٹی کے پاس یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہا کہ کیا کیا تم نے؟ پھر وہ انہیں مارنے لگے، ان کے یعنی ہلکے سے مارنے لگے غصے میں، تم نے کیا کیا؟ تم کیوں رک دیا؟ لیکن فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے وہاں سے ہلا نہیں، میں نے وہاں سے نہیں ہلا، یعنی اس لیے کہ اللہ رسول میرے ران پہ سوئے تھے تو میں کس طرح ہلوں؟ حالانکہ وہ مجھے مار رہے تھے، یعنی ہلکا سے مارا، یعنی وہ غصے میں آ گئے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. پھر جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں نے اسے نماز پڑھ لی، بعد نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی. بعد نے کیا کیا؟ تو اللہ نے کیا کی؟ یہ والی آیت نازل کی. کون سی آیت؟ تیمم کی. کہا کہ نا اللہ نے کیا کیا اس وقت تیمم کو نازل کیا، کہا کہ اگر پانی نہیں ہے تو تم لوگ تیمم کر سکتے ہیں، تو تم لوگ تیمم کر سکتے ہیں، جائز ہے، تیمم کرنا جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ قصہ ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ نا پھر یہ ہار کہاں تھا؟ پھر یہ والا ہار کہاں ملا آخر میں؟ ہاں ہار کہاں ملا پھر یہ آخری میں؟ ہار یہ نہ ملا، نہیں ملا پھر آخری میں، یا نہیں ملا کسی؟ نعم احسنت. یہاں پر سے انہوں نے کہا، سلمان نے کہا کہ کیمل کے نیچے تھا، یعنی ہار تھا نیچے تھا، ہار تو نیچے تھا، ان کے نیچے تھا، یعنی جو ان پہ تھی بیٹی ہوئی ہماری ماں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا، اسی ان کے نیچے تھا ہار. تو جب اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے ہی تھا. یعنی دیکھو سارے لوگ سارا اتنا دیر رکے اور ساری دنیا دھن لی لیکن نہیں ملا. لیکن حالانکہ ہار کہاں تھا؟ حالانکہ ہار کیمل کے نیچے تھا، یعنی اونٹ کے نیچے تھا. اور یہ ہوتا ہے کئی بار انسان کوئی چیز ڈھونڈتا ہے اور حالانکہ اس کی چیز نیچے رکھی، نیچے رکھی. طيب تیمم مشروع کیوں ہے؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ پہلی حکمت کیا ہے کہ تیمم کی مشروع ایک اس میں آسانی ہے امت کے لیے. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ بعض اوقات پانی کے سوال سے خطرہ ہوتا ہے، تو کوئی شخص بیمار ہے
تو بیمار سے بچنے کے لیے اللہ نے کیا کیا تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، اس کے لیے اس کی تو کیا کیا اس کے لیے اللہ نے کیا کیا تیمم کو نازل کیا اور مشروع کیا، اور عبادت کی مسلسل جڑے رہنے کی وجہ سے تاکہ پانی نہ ہونے کی سے بھی عبادت سے انسان منقطع نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر انسان تیمم کرنا ضروری ہے، نماز نہ چھوڑے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، تاکہ انسان کی زندگی، تاکہ مسلمان کی زندگی کیا ہو ہمیشہ، تاکہ مسلمان کی زندگی ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کی عبادت میں کیا رہے، اللہ کی عبادت میں وہ مشغول رہے اور وہ منقطع نہ ہو اللہ کی عبادت سے. ٹھیک ہے نا. طيب ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ تیمم کب کرنا ہے انشاءاللہ یہ آگے پڑھیں انشاءاللہ. آج کافی انشاءاللہ باذن تعالیٰ آج اسی پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اپنی کلاس انشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے ایک ضروری کام آ گیا، تو انشاءاللہ آج اسی پر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تیمم کب کرنا چاہیے باذن اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله